اور آخر میں جناب نعیم احمد براچہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان خصوصی اور دیگر علماء حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دور دور سے تشریف لائے۔ میں کیا بات کر سکتا ہوں، سمندر کے سامنے قطرے کی کیا حیثیت ہے۔ صرف اتنی بات کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یہ جامعہ اس علاقے کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ یہ جامعہ اس لیے بنایا گیا کہ علاقے کے لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے جامعہ کا تعارف کرایا گیا اور بتایا گیا کہ اس میں دین اور دنیا کی دونوں تعلیمیں اکثری تعلیمیں دی جاتی ہے، تو میری تمام معزز ساتھیوں سے، تمام بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس جامعہ میں آئیں اور اس کے ماحول کو دیکھیں اور پرکھیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ آس پاس کے علاقوں کو میں خصوصی طور پہ دعوت دے رہا ہوں، آئیں اور اس ماحول کو پرکھیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی بات یہاں ہوتی ہے۔ اور میں آپ تمام بھائیوں کو نزدیک کے جو ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہے، ڈسٹرکٹ میاوالی ہے، ڈسٹرکٹ چکوال ہے، ڈسٹرکٹ اٹک ہے، ان تمام ڈسٹرکٹ والوں کو دعوت دے رہا ہوں، آئیں اپنے اس ماحول کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو اس ماحول میں بھیجیں اور پھر رزلٹ دیکھیں کہ کیا ملتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، صرف مقصود اللہ ہے۔ ہم یہاں کوئی فیس نہیں لیتے، کچھ لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، نہ ہمارا کسی سیاست سے تعلق ہے، نہ ہمارا کسی اور چیز سے تعلق ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام معزز ساتھیوں کا اور تمام معزز مہمانوں کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بہرحال یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اس ماحول کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، ایک لمحے کو دیکھیں، ایک لمحے کو پرکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور کوئی بات اس ادارے میں نہیں، اس جامعہ میں نہیں۔ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں بار بار کہ آ کر دیکھیں، اس کو پرکھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے آئیں گے اور جب یہ فارغ ہو کر نکلیں گے تو پھر آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے گھر کے چہر دیواری کا ماحول، آپ کے گھر کی عزت، آپ کے گھر کے والدین، بچے والدین کے ترحم کرنے والے بنیں گے، آپس میں محبتیں بانٹیں گے۔ آج ہمارے ہاں جو معاشرہ بن گیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، ہر آدمی اپنے اس دنیا کے لذت میں پڑا ہے، نہ اس کو پتہ ہے دین کا نہ دنیا کا۔ آئیں آپ دیکھیں، ہمارے کئی واسطہ بھائیوں سے پڑھتا ہے، ایسا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک جگہ پہ تھا اور اپنا کام کرا رہا تھا۔ یہ ویسے ایک قصہ میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں اور پھر اجازت دیتا ہوں۔ میں اپنا کام کرا رہا تھا، ہم کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بارش تھی تو میں بارش کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ 4-5 مزدور اور 4-5 مستری جو کام کرتے تھے وہ بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا غسل کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، وہ سب بال بچے دار اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، یہ جو جامعہ ہے یہ وہ چیزیں بتانے والے ہیں کہ جس سے ہماری آخرت بھی بنے گی اور یہ دنیا بھی بنے گی۔ دین میں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی بھی دین میں ہے۔ جس نے دین کو سیکھا اس کو اللہ چین و سکون کی زندگی دیتے ہیں اور محبتیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو جو زندہ کرتا ہے، اللہ اس کو کیا اجر دیں گے میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس جامعہ کے ساتھ تعاون، ہم آپ سے صرف یہی تعاون چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنی بچیوں کو بھیجیں اور اپنے اس ماحول کو بدلیں۔ ماحول میں اب جب میرے بچے کو غسل کے فرض نہیں معلوم ہوں گے، وہ نماز پڑھے گا، قرآن مجید پڑھے گا یا اور کوئی عبادت کرے گا، کیا قبول ہوگی، منظور ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ جب تک ہمارا غسل نہیں ٹھیک، ہمارا وضو کے ہمیں فرض معلوم نہیں، نماز کے فرض معلوم نہیں، تو ہماری زندگی کا کیا مقصد؟ ہم اس دنیا کے لیے آئے ہیں، ہم آخرت کے لیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں جو کچھ ہم کر کے جائیں گے، آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ سب سے پہلے قبر میں کیا سوال ہے؟ من ربک کا، تمہارا پالنے والا کون ہے؟
آج میرا اور آپ کا یقین تو یہ بنا ہوا ہے کہ میں دکان سے پلتا ہوں، میں اپنی نوکری سے پلتا ہوں، میں اپنی زراعت سے پڑھتا ہوں، میں اپنی زمین سے پلتا ہوں۔ واللہ میں اس سے نہیں پلتے، ہمیں پالنے والے اللہ ہیں۔ ہمارا یقین یہ ہو کہ مجھے میرے اللہ پالتے۔ پھر پوچھو گا من دینوں کا، میرا دین کیا ہے؟ جب میرا دین اسلام کی زندگی گزری ہوگی تو میں کہہ سکوں گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ اگر میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزری ہوگی تو میں بتا سکوں گا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میری زندگی ایسی دنیا میں گزر گئی، فانی ہو گئی، تو کیا بنے گا میرا؟ میں پھر بھی اپنے تمام مجلس میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سمندر کے سامنے ایک قطرے کی کیا حیثیت، میں قطرے سے بھی کمزور ہوں۔ یہ تو میرا آپ کے سامنے سب سمندر بیٹھے ہیں، میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ لیکن میں پھر بھی آپ سے یہی گزارش بارہا کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں ہمارے ادارے میں۔ یہ آپ کا ادارہ ہے، ہمارا ادارہ نہیں۔ اب آپ کے لیے یہ سب کچھ اتنے دور کا، ہمارے ساتھی کوئی کراچی میں رہتے ہیں، کوئی کوئٹہ ہیں، کوئی پشاور ہیں، کوئی راولپنڈی ہیں، کوئی فیصل آباد ہیں، کوئی کہاں ہیں۔ سارا خرچ وہ ادا کرتے ہیں، ان کے کوئی ذاتی مفاد نہیں، صرف اللہ اور اللہ کو رسول کو راضی کرنے کے لیے مقصود ہے۔ ہماری اور آپ کی اللہ آخرت اچھی کر دے، مقصود یہ ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ ہمیں سیاست سے تعلق نہیں، ہمیں اور کسی چیز کے کوئی تعلق نہیں۔ ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ پرسکون ہوں، والدین کا بچہ احترام کرنے والا ہو، بچے کے والدین کا حق ادا کرنے والا ہو، بچی والدہ کا احترام کرنے والی ہو، والدہ بچی کا حق ادا کرنے والی ہو، اس کو نکھار آئے اس کی زندگی۔ جیسے گند کے پانی میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ نظر نہیں آتی، جب وہ پانی صاف ستھرا ہو جائے اس میں کوئی چیز بھی ڈالیں سامنے نظر آ جاتی۔ اگر کسی گندگی پانی، گندا پانی ہو، میلا پانی ہو، اس میں انگوٹھی ڈالیں تو آپ کو نظر نہیں آگی۔ جب وہ پانی صاف ستھرا ہو جاتا ہے اس میں انگوٹھی ڈالیں، کوئی چیز بھی ڈالیں، فوراً نظر آئے گی۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی میں دین آئے گا تو اس طرح ہماری زندگی میں نکھار آئے گا، ہماری زندگی بدلے گی۔ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں تمام ساتھیوں کا اور تمام علماء حضرات کا اور جو علاقے سے تشریف لائیں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ان مدرسوں میں بھیجیں اور ماحول کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ میں پھر بھی اپنے تمام بھائیوں کا اور خصوصاً مہمان خصوصی صاحبان اور علماء حضرات کا اور تمام جو دور دور سے تشریف لائیں ان کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جامعہ کی طرف سے بھی اور انجمن نوجوان پراچک کی طرف سے بھی۔ اللہ ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔